جب ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں آئے تو سب نے بڑی خوشیاں منائی. کسی نے تحفے دیے تو کسی نے مٹھائیاں بانٹی. ہمارا زندگی کا ایک ایک دن گنا جا رہا تھا. پھر زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے. ہم نے بولنا اور چلنا بھی شروع کر دیا. تھوڑے بڑے ہوئے تو اسکول جانے لگے. قد بڑھتے بڑھتے امی ابو کے برابر ہو گیا. جوان ہوئے اور کچھ دن نہ گزرے کہ ہماری شادی ہو گئی. پھر ہم ماں باپ بن گئے اور ہمارے والدین دادا دادی اور نانا نانی. یوں زندگی کا سفر طے ہوتا گیا. ہم جوان ہوتے گئے اور ہمارے والدین بوڑھے. ان کا جسم جھکنے لگا, وہ بیمار رہنے لگے اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اگلی باری ہماری ہے اور ایک دن ہم بھی یوں ہی اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. گویا زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر. کچھ دیر مسافر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, پھر باری باری اپنی منزل کو پہنچتے جاتے ہیں. زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے اور مسافر بدلتے رہتے ہیں. لیکن ہم نادانی میں سفر ہی کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. دیکھیے تو صحیح, ہم نے سفر کے دوران بڑے بڑے گھر بنائے, جائیدادیں جمع کی, سلطنت و اقتدار کے لیے ظلم کیے, لیکن ایک دن ان سب کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے. ہماری مثال اس مسافر کی سی ہے جو 2 دن کو سفر پر نکلے لیکن ساتھ سامان 2 سال کا باندھ لے. زندگی کی ناپائیداری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ سمجھا کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا ایک مسافر. بچپن, جوانی, ادھیڑ عمر اور بڑھاپا یہ سب سفر کے گزرتے اسٹیشن ہیں جو مسافر کو بتاتے رہتے ہیں کہ آخری اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے. ان گزرتے اسٹیشنوں سے ہم یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ ابھی بڑا سفر باقی ہے. سفر بڑا قلیل ہے اور منزل آیا ہی چاہتی ہے. بس عقل مند مسافر وہ ہے جو قلیل زاد راہ کے ساتھ منزل کے حصول میں کوشاں رہے, جس کا حصول اللہ کی خالص بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہے. میسج دیا گیا ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کے ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں آف کورس ڈیفرنٹ بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں جس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر ان کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. لیکن آف کورس زندگی ایک مسافر ہے, زندگی ایک سفر ہے, اور اس سفر میں مسافر بدلتے رہتے ہیں لیکن زندگی چلتی رہتی ہے. اس زندگی میں ہم سب کچھ دیر مسافر ساتھ رہتے ہیں اور پھر مسافر بدلتے رہتے ہیں, لیکن زندگی کا سفر یوں ہی جاری رہتا ہے. باری باری مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں. یہ جو منزل کو پہنچنا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, جو ہماری پرماننٹ لائف ہے, جس کو ہم بھول بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ بات میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بتاتی ہوں, لیکن ہم نادانی میں سفر کو ہی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں جو یہ بات شیئر کرنے کا ہے کہ میرے پیرنٹس نے اس جو یہ ایک بہت اہم بات ہے, جو ایک بہت زندگی کا اہم پرپس ہے, لیکن ہم نادانی میں سفر کو ہی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. میرے پیرنٹس نے ہمیشہ اس سفر کو ایک ٹیمپریری لائف ہی سمجھا, اور ہمیں بھی یہی میسج دیا کہ بیٹا یہ ایک ٹیمپریری لائف ہے, اس کے بعد کی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, ہمیں آخرت کا سوچنا چاہیے. کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے ان کے ساتھ کوئی برا رویہ کیا, کسی نے ان پہ کوئی غلط بات بھی کی, تو انہوں نے یہ کہہ کے درگزر کیا کہ نہیں, اللہ ہے نا, اور اللہ ہماری آخرت اچھی کرے. اور لٹرلی یہ بات میں نے خود فیل بھی کی اور دیکھی بھی کہ الحمدللہ ماما بابا دونوں کا جو آخری سفر تھا اللہ کی راہ پہ ہوا. لائک دونوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے.
تو یہ وہ لیسن ہے کہ جو ہم سب کو لرن کرنا چاہیے، اور میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس سبق کو سمجھ سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا یہ سفر تو ٹیمپریری ہے اور ہم نے بھی ایک دن اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا اینڈ بھی اتنا ہی اچھا ہو، اور ہم جب ان سے ملیں تو ایک اچھے لیول پہ جا کے ان سے ملیں۔ آمین ثم آمین۔